السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور یہ صورت آئی 11 ذوالحج کو۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، اور آپ اپنے خیمے میں زوال سے پہلے لیٹے ہوئے تھے۔ پھر آپ نکلے، زوال کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی ازبہ پہ سوار ہوئے اور اپنے یہ آخر جملہ بولا، لوگوں یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ واپسی پر انہوں نے معاذ ابن بن جمل کو مدینے سے یمن روانہ کیا۔ معاذ ابن جمل سے بہت محبت تھی اور انہیں روانہ کرنے کے لیے آپ 7 میل پیدل چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے، معاذ یہ میری آخری ملاقات ہے، جب تم واپس آؤ گے تو میری قبر دیکھو گے۔ تو معاذ ابن جمل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر کے، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پہ مریں گے وہ میرے قریب ہوں گے۔ 29ویں محرم صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، تو آپ گھر میں تشریف لائے۔ لیٹے لیٹے درد کے ساتھ تیز بخار، اور 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور آپ روزانہ گھر بدلتے۔ اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، تو آپ پوچھتے، کل کس کی باری ہے، پھر کس کی باری ہے؟ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری کے ٹائم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے، حضرت میمونہ کے گھر آپ تشریف فرماتے۔ تو ساری 7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو ہماری ترتیب قائم کر لیجیے گا۔ تو آپ نے سب کا شکریہ کیا، اور پھر حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا اور ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہا، اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ رونے لگے اور فرمایا، جب تم غسل دے دو تو سب نکل جانا، میرے 2 وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود السلام پڑھیں گے۔ پھر 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے، جب وہ چلے جائیں گے تو سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے بچے، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں، بچے اور پھر نوکر، پھر مدینے والے آئیں گے، ایسے ہی، پھر اس کے بعد تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر کہا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا ان کے بعد جو آئیں انہیں بھی میرا سلام۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے، تو آپ نے فرمایا، مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ جب انہیں غسل کروایا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں فرمایا، لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہیں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ جمعے کی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے۔ یہ 3 بار ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں عشاء کی۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، حضرت عمر
آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز پڑھانی ہے، کوئی بھی پڑھا دے گا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور جب آپ نے حضرت عمر کی تکبیر سنی تو کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے، میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعے کا دن تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور کہا میرے محبوب کا حال پوچھ کر آؤ۔ تو آپ کے سر کا درد بھی اور بخار بھی تھا، تو آپ نے کہا جبرائیل تکلیف ہے۔ ہفتے کا دن پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور کہا میرے محبوب کا حال پوچھ کر آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ سنڈے کو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ 12 ربیع الاول آ گئی اور 11 ہجری تو اشراق کے بعد۔ آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، ان کو بلایا اور ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں تو کہنے لگے رو نہیں بیٹی، چند ٹائم بعد ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اور 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں دیتے گئے۔ آخر میں حسن اور حسین کو بلایا، پھر ان کے گلے لگ کے خوب روئے، پھر انہیں بھی بھیجا۔ تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ، باہر ملک الموت دروازے پر کھڑی ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے۔ تو ملک الموت اندر آئی اور سلام پیش کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام پیش نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا کہ جاؤ تو اجازت لے کر جانا، اگر آنا چاہیں تو لے آنا، اگر رکنا چاہیں تو چھوڑ جانا۔ پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام جا کے پیغام لائے کہ ہم آپ کی امت کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر آپ نے جاتے ہوئے 2 نصیحت فرمائی اپنی امت کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا، ملازم سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر آپ نے اعلان کیا چلو تقدیر کو پورا کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس کے آگے کا پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔